بعض اوقات انسان کو علم نہیں ہوتا، وہ کہتے شاید یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ ہر عمل کے ساتھ مسنون لفظ کہنا ضروری نہیں، مسنون عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر دعا کے ساتھ مسنون عمل اگر نہ کہا جائے اور وہ عمل مسنون ہو تو مسنون ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ عمل مسنون نہیں ہے۔ ہر قرآن مسنون عمل ہے اور ہر حدیث مسنون عمل ہے۔ بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ رمضان کے ان لمحات اور اوقات میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ میں نماز کے دوران یا نماز کے اندر کون سی سورتیں پڑھ رہا ہوں، کون سا کلام قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہا ہوں نماز کے دوران۔ جب یہ طے ہوا کہ رمضان سارا ملنے کا مہینہ اور رمضان سارا اللہ کے خزانوں سے لینے کا مہینہ، پھر کیوں نہ اس میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوٹ لیں اور زیادہ سے زیادہ دنیا آخرت کے خزانے اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ ان میں ایک خزانہ سورت علم نشرہ اور علم تری کیفہ کا ہے۔ علم نشرہ اور علم تری کیفہ کا ہے۔ زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت، نیکی میں برکت اور برکت میں برکت۔ یہ دو صورتیں وہی ان سب چیزوں کا خزانہ ہے۔ عمر میں برکت، زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت اور برکت میں برکت۔ یہ برکت میں برکت کیا ہے؟ باقی چیزیں سمجھ آتی ہیں، یہ چیز ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ برکت میں برکت کیا ہے؟ برکت میں برکت سے مراد یہ ہے کہ آج اللہ جل شانہ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، یہ نعمتیں کل بھی میرے ساتھ رہیں، پھر کل کے بعد میری نسلوں میں بھی میرے ساتھ رہیں، پھر پرسوں کے بعد میری نسل در نسل رہیں۔ یہ ہے برکت میں برکت۔ جس کو کتابوں میں جو لفظ آیا ہے، اے اللہ میری برکت میں مدد فرما، میری برکت میں مدد فرما، کتابوں میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے برکت میں مدد فرما۔ سورت علم نشرہ اور سورت علم تری کیفہ، علم نشرہ پہلی رکعت میں، علم تری کیفہ دوسری رکعت میں، اور آخری 6 صورتیں ان کا اپنی نمازوں میں اہتمام کریں۔ آخری 6 صورتیں حادثوں سے بچائیں گے، جادو اثرات بندشوں سے بچائیں گے، نظر بد حسد سے بچائیں گے، لا علاج بیماریاں وباؤں سے بچائیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں لفظ جادو کا جب آتا ہے تو ایک خیال آتا ہے کہ کیا ہر بندہ جادو کرنے بیٹھا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ واسطہ نہیں پڑا ہوتا۔ میرے پاس ایک بہت پڑھا لکھا آدمی آیا، عہدہ بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس کے ساتھ واقعات ہوئے، 100 کا نوٹ چپس کے پیکٹ سے نکلتا تھا، گھر سے پیسے چوری ہو جاتے تھے اور وہ پیسے بچے جا کے چپس لاتے تھے، جب چپس کا پیکٹ کھولتے تھے اس کے اندر سے وہ نوٹ نکلتا تھا۔ کہیں نوٹ پڑا ہوا ہوتا تھا، کہیں پیسے کہیں سے مل جاتے تھے۔ انوکھے واقعات، انوکھے مشاہدات، انوکھی چیزیں، بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے۔ وہ کہتا ہے میں ساری زندگی ان چیزوں کا انکار کرتا رہا،
میں ساری زندگی ان چیزوں کا انکار کرتا رہا. یہ چیزیں صرف ایسی دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ پیروں کی اور ان کی بناوٹی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ خود واقعہ میرے ساتھ شروع ہو گیا. اب میں حیران ہوں کہ اس چپس کے پیکٹ سے 100 روپے کا نوٹ کہاں سے نکل آیا، کہاں سے نکل آیا؟ یہ وہ حقیقت ہے جس نے جا کے اس کا دماغ گھمایا. وہ کلام الہی، ذکر الہی کی طرف پھر متوجہ ہوا وہ شخص. جنات کا جادو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، شیاطین کا، جسے جنات بھی کہتے ہیں شیطان بھی کہتے ہیں، ان کا جادو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. وہ کبھی ہمیں سکھی نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں سکھی دیکھ پائیں گے، خوشحال نہیں دیکھ پائیں گے، مسرور اور صحت مند نہیں دیکھ پائیں گے. ان کی کاوش اور کوشش ہوگی پریشان ہوں، دکھوں پریشانیوں تکلیفوں مشکلوں مسائل الجھنوں میں ہماری زندگی کے دن رات گزرے. ہر وقت ان کا ذہن اسی میں الجھا رہے گا، اسی میں الجھا رہے گا، اور وہ ہمیں ڈستے رہیں گے مختلف طریقوں سے. جناتی چیزیں، شیطانی چیزیں، پتہ ہی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ یہ جناتی اور شیطانی چیزیں خود نقصان کر کے جو اندر خیال لائیں گی، وہ لائیں گی کہ تیری بیوی نے کیا، تیرے شوہر نے کیا، تیری بھابھی نے کیا، تیری ساس نے کیا، تیرے قریبی رشتہ داروں نے کیا، یہ کیا ہے. رشتوں اور صلہ رحمیوں کو ختم کرائیں گے. شیطان کا جو وار ہے، میری بات غور سے سمجھیے گا، بندے کو تباہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا وار ہے وہ صلہ رحمی کو ختم کرتا ہے. صلہ رحمی کا اسے پتا ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، ایک وعدہ. اسے پتا ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، ایک وعدہ. اسے پتا ہے صلہ رحمی سے رزق بڑھے گا، دوسرا وعدہ. اسے پتا ہے صلہ رحمی سے عمر بڑھے گی، تیسرا وعدہ. اسے پتا ہے صلہ رحمی سے آسمانی زمینی آفات سے محفوظ رہے گا، اگلا وعدہ. شیطان کو پتا ہے. اب وہ بدگمانیاں اور شک ڈالے گا. میرے پاس کئی دسے ہوئے کیس آتے ہیں، فلاں نے کہا تھا، اس کے پاس تعویذ لینے گئے تھے، اس نے کہا تیری بھاوج نے، نند نے، اور تیری فلاں رشتہ دار اور فلاں رشتہ دار، اس نے کیا ہے، حالانکہ کچھ نہیں. اچھا، لفظوں کی کمی بیشی، غصہ، حسد، جلن، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ کیا ہر بندہ اسی کام پہ بیٹھا ہے، جادو میں بیٹھا ہے؟ جنات ان کو جو چیز ختم کرے گی نا، وہ آخری 6 صورتیں ہوں گی. دیکھیں، ایک ہے عمل نماز کے باہر، ایک ہے عمل نماز کے اندر. جو نماز کے باہر عمل ہے اس کی طاقت اور ہے، اور جو نماز کے اندر عمل ہے اس کی طاقت اور ہے. نماز کے جو اندر عمل ہے وہ بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. سورۃ علم نشرہ، سورۃ علم تری کیف، اس کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں. اپنی سنتوں میں، اپنی اکیلی نمازوں میں، اپنی تنہا نمازوں میں نہ چھوڑیں. جو چاہتا ہے کہ آج کے دور میں، جب حدیث کے الفاظ سناتا ہوں، فرمایا سال ایسے گزرے گا جیسا مہینہ، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ. یہ آگ جلتی ہے، چھوٹی سی چنگاری یوں اوپر اٹھتی ہے اور بجھ جاتی ہے. آگ جلتی ہے، چھوٹی سی چنگاری ایسے اٹھتی ہے اوپر اور اوپر جا کے بجھ جاتی ہے. اور میں دن ایسے گزرے گا. ان اوقات میں اگر برکت چاہتے ہیں، جب برکت گندم سے، رزق سے، صحت سے، دن سے، عمر سے، سالوں سے، مہینوں سے، چیزوں سے ختم ہو جائے گی. ایک اللہ والے تھے، باسی روٹی 2 درہم کی دیتے تھے، تازہ روٹی 1 درہم کی دیتے تھے. لوگ حیران تھے، اور میں حضرت باسی روٹی 2 درہم کی، اور میں اس کو برکت والا وقت حاصل ہے. ہر آنے والا وقت برکت کو ختم کر رہا ہے، ہر آنے والا وقت برکت کو ختم کر رہا ہے. ہر آنے والا وقت، جب یہ دن ہو کہ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں، اور مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے، اور دن شرارے اور چنگاری کے برابر ہو جائے، ایسے اوقات میں اپنی نماز میں علم نشرہ، علم تری کیف پڑھیں. کام سمٹیں گے، کام بنیں گے، تھوڑے وقت میں جلدی
اللہ غیبی نظام چلائے گا. تھوڑے وقت میں اللہ برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولیں گے. بڑی بڑی بیماریوں کے حملے، بڑے بڑے طاقتور حملوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا، اور اللہ غیب سے انوکھا نظام چلائے گا. اللہ غیب سے انوکھا نظام چلائے گا. نماز کے باہر معاملات کر رہے ہیں آپ، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ جیسے آج ہماری 12 رکعتیں ہیں، 2 رکعت کر کے ہم نے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت ہم نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھنی ہے. 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھنی ہے نا، تو 6 بیگانے ہوئے. تو اس میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ قل هو اللہ. ہم نے یہ 12 رکعتیں سورۃ قل هو اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ تو سال میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں 11 اور 12 کے درمیانی رات میں. آج بدھ ہے، آج وہی آج کی رات 11 اور 12 کے درمیان. میری آپ سے درخواست ہے، عمومی آپ کیا پڑھیں گے؟ یہ تو آج کی ترکیب ہے، عمومی کیا پڑھیں گے؟ 6 صورتوں کو معمولات میں رکھیں، 6 صورتیں. علم نشرح علم تری کیف اپنی معمولات میں رکھیں. نماز کے اندر بھی سوچیں. اور تیسری چیز جو نماز کے اندر پڑھنی ہے وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، ان کو نہ کبھی بھولیے گا. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات یہ اس کا صلہ ہے. میں نے حضور کے روضہ اطہر پہ گیا، کئی سالوں سے میرے پاس پڑی تھی اور میرے اندر ایک چبھن تھی، آج پوری کرتا ہوں میں. حضور کے روضے پہ گیا، حضور کے روضے پہ سلام، صلات، درود اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، میں نے بہت پڑھتا ہوں، چند بار گیا ہوں، بہت پڑھی. اور میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ مدینہ میں رجال الغیب ہوتے ہیں، اور مدینہ میں ہوتے ہیں ایسے تیرے بندے، اللہ کے بندے رجال الغیب. میرے ساتھ ملتان کے ایک صاحب تھے، بہت زیادہ ان کے پاس علم اور نالج تھا. رجال الغیب کا تذکرہ ہوتا تو ان کو اس پہ شرح صدر نہیں تھا. وہ اس معاملے میں کہتے تھے بس ایسے ہی ہے، یہ باتیں ہیں، اس طرح ہے، اس طرح ہے. میں ان سے زیادہ نہیں ٹکراتا تھا، میرے مزاج میں ٹکرانا، بحث کرنا نہیں ہے. میں حضور کے روزے کے قریب جتنا بھی ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا تھا اور ہدیہ کرتا تھا اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ کوئی رجال الغیب سے ملاقات ہو جائے، رجال الغیب سے ملاقات ہو جائے. ظہر کے وقت میں نے دعوت کی تھی حضر الموت کی. حضر الموت یمن میں ایک شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، اور یمنیوں کا ایک مطبخ ہے، ہوٹل کہوں، ایک خاص قیمتی کھانا ہے عرب کا، مطبخ ہے اس کا حضر الموت، سیدنا امیر حمزہ روڈ پہ مدینہ منورہ میں. میں نے وہاں دعوت کی تھی. ایک جگہ ہم جمع تھے حضور کے روزے کے سامنے کہ ظہر میں ہم نے یہاں جمع ہونا ہے اور سامنے گلی میں سے جانا ہے. ہم دونوں بیٹھے تھے، وہ میں اور وہ ملتان کے صاحب جو اکثر ان باتوں کو کہتے تھے کہ یہ بس ایسے ہی ہیں. ہم بیٹھے تھے اور میں دل میں اللہ سے عرض کر رہا تھا اور لقد جاءکم رسول مسلسل پڑھ رہا تھا اور پتہ نہیں میں نے کتنی پڑھی ہوگی. کئی دن سے وہاں مدینہ منورہ میں قیام تھا. ایک صاحب آئے افریقہ، حبشہ کے، بلالی افریقی آئے، آ کے بیٹھ گیا. یہ تصویر ان کے ہاتھ میں تھی، ایسے پڑھ رہے ہیں اور میں نے ان کے منہ سے جو سنا انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ لفظ میں نے سنا. اچھا میں نے کہا یہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں، اور مجھے حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا نسبت مصطفیٰ مجھے یہ دے دیا، لے لی. اور ان کو پھر عربی زبان میں کہنے لگے، ان کو وہ عربی سمجھتے تھے اور بولتے بھی تھے، میں تھوڑا سا سمجھ لیتا ہوں. ان کو کہنے لگے اللہ کا حبیب بھی ہے، نبی بھی ہے، اور اللہ کے نبی کے غلام بھی ہیں جو رجال الغیب ہوتے ہیں، ان کا انکار اچھی بات نہیں ہے. یہ بات کہی اور اٹھ کھڑے ہوئے. رش کچھ نہیں تھا، دیکھا تو نہیں ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا کہاں ہے؟ رش نہیں تھا.
ہم تو بیٹھے اپنے دوستوں کا انتظار. اللہ کے نبی بھی ہیں, کیا لفظ کہا؟ اور رجال الغیب بھی ہیں, اور آگے کیا کہا؟ ان کا انکار اچھی بات نہیں. میں ان کی جو عربی زبان کے الفاظ تھے اس کا میں نے مفہوم عرض کر دیا. اللہ لفظوں کی کمی بیشی معاف کرے. اللہ کے نبی بھی ہیں اور رجال الغیب بھی ہیں, ان کا انکار اچھا نہیں ہے. معلوم ہوا وہ رجال تھے, وہ ابدال مدینہ تھے, وہ تسبیح دے گئے. اور یقین جانیے یہ تسبیح لکڑی کی بنی ہوئی ہے. یہ تسبیح جس دن سے یہ تسبیح میرے پاس آئی ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نہیں کہتا میں ولی بن گیا ہوں یا میں خود رجال الغیب بن گیا ہوں, میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں اس تسبیح کی برکات کا تعلق میری ذات سے نہیں, نہ میرا کوئی کمال ہے. یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما, یہ آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. میں نے کہا کہاں ہے, کہاں؟ کہنے لگے تھے کوئی رجال الغیب اور مجھے سمجھانے آئے تھے, اور یہ تسبیح آپ کو دی ہے حضور کی نسبت سے. کہنے لگتا ہے کہ ایسے ہے جیسے حضور نے بھیجی ہے. مجھے کہنے کہ اس تسبیح کا حصہ تھا, میں نے کہا حصہ تو تجھ اسے ملے جو مانے. حصہ تو اسے ملے جو مانے. کہہ رہے آدھا آدھا کر لیں. میں کہا جو مانے تو اسے ملے. آپ کو دی ہوتی تو آپ لیتے. انہوں نے دی مجھے ہے, حضور کے روزے کی طرف اشارہ کرتے. اپنی نمازوں کے اندر کیا پڑھنا ہے, اپنی نفلوں کے اندر, اپنی رکعتوں کے اندر, اپنے فرائض کے اندر, اپنے واجبات کے اندر کیا پڑھنا ہے. باہر تو ہم اعمال کرتے رہتے ہیں, اندر کیا پڑھنا ہے, اندر کیا پڑھنا ہے. دیکھو ایک بات بتاؤں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, یہ جمع ہوتی جاتی ہیں. میں باغ میں جا رہا تھا, والد صاحب رحمۃ, ہمارے بڑے باغ کے ساتھ نا نہر بہتی ہے, باغ کے ساتھ نہر بہتی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے پل تھی, پل کے ساتھ ایک چھوٹی سی لکڑی تھی, وہ اٹکی ہوئی تھی, اس کو جھک کے نکال لیا. میں نے عرض کیا, میں نے کہا بھائی چھوٹی سی لکڑی تھی. مارے لگے یہ چھوٹی سی لکڑی ہے, پھر اس کے ساتھ ایک اور لکڑی ہے, پھر ایک اور آ کے لکڑی ہے, پھر یہ اٹکتے 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 آخر پل بند ہو جاتی, پھر نہر ٹوٹ جاتی. میں نے نہر کو ٹوٹنے سے بچایا. چھوٹی سی لکڑی نہر کو توڑ دیتی ہے. اس طرح چھوٹے چھوٹے ذرے زندگی میں جمع ہوتے 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 ایک وقت آتے ہیں برکتوں کے دروازے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے خزانے ان چھوٹے چھوٹے ذروں کے جمع ہوتے 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 ہوتے, یہ چھوٹے چھوٹے ذرے جمع ہوتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے عمل جمع ہوتے ہیں اور زندگی میں رنگ گھول دیتے ہیں اور زندگی میں برکتوں کے دروازے کھلوا دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں. اپنی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے, رکعتوں کے اندر کیا پڑھنا ہے. آپ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں, صرف قل ہو اللہ نہیں, باقی قرآن بھی تو ہے. حافظ اگر حفاظ ہیں, حافظ ہیں, تو وہ بڑی صورتیں پڑھیں اپنی انفرادی رکعت میں. اگر جماعت کرا رہے ہیں پھر نہیں, پھر احتیاط ہے. اپنی زندگی کے اندر کیا ہے, کہاں کیا کرنا ہے, کیا خیال ہے. ہر فارم ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے, ہر فارم کے اندر کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہر کھانا میں ایک ہی چیز لکھی جاتی ہے. فائل کے اندر کیا لکھا جاتا ہے, فائل کے باہر کیا لکھا جاتا ہے. زندگی کے یہ طریقے تو ہیں, تو نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے, نماز کے باہر کیا پڑھا جاتا ہے, یہ سمجھ کیوں نہیں آتی. خط کے لفافے کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے اور خط کے لفافے کے باہر کیا لکھا جاتا ہے, یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے. اپنی زندگی میں رنگ بھرتے جائیں, نسلیں آباد اور شاد ہوں گے, نسلیں خوشحال ہوں گے. میں بعض اوقات نا بیٹھ کے ایسے آنسو آ جاتے ہیں. پردادا کو سوچتا ہوں, 1919 میں انہوں نے حج کیا تھا اور میرا آخری حج 1919 میں ہوا. اس کے بعد پھر حالات آئے, حج کا نظام
मैं सोचता हूं उन्होंने क्या दुआएं की होंगी, और अपनी दुआएं उन्होंने लिखी हैं, कुछ याददाश्तों में, अपनी डायरियों में लिखी हैं। मेरे परदादा ने 1919 में, दादा ने 1936 में हज किया। सोचता हूं क्या हज, क्या तरतीब। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे साथ हज पे जा रहे थे, 3 ज़िलहज्जा को फौत हो गए, 3 ज़िलहज्जा को हज ना कर सके। सारा निजाम बना हुआ था, मैं खिदमत में साथ जा रहा था, 3 ज़िलहज्जा को फौत हो गए। उनके हज बदल कराए खुद किए। क्या दुआएं होंगी उनकी क्या अल्लाह के यहां फरियादें होंगी। आज उन फरियादों की बरकत हैं। एक दुनिया है सैराब हो रही है, एक मजमा है सैराब हो रहा है, तो उसमें मेरा कोई कमाल तो नहीं है। आज भी आप भी कुछ कर जाएं, आप भी कुछ कर जाएं। नमाजों के अंदर क्या पढ़ना है, नमाजों के बाहर क्या पढ़ना है, जिंदगी के अंदर क्या करना है, जिंदगी के बाहर क्या करना है, आप भी कुछ कर जाएं। नस्लें आएंगी, नस्लें खुशहाल होंगी, दुआएं देंगी, दुआएं देंगी, और नस्लें कहेंगी कि आपकी मेहरबानी, गम आशिक की तेरा शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारे लिए खुशहाली के दरवाजे खोले, राहतों के दरवाजे खोले, बरकतों के दरवाजे खोले, आप हमारे लिए बहुत कुछ खुलवा के चले गए, बहुत कुछ खुलवा के चले गए। मैं चौक में जा रहा था तो गाड़ी देखी, तो गाड़ी का शीशा खुला, किसी ने मुझे आवाज दी, देखा तो उच्च शरीफ के बड़े मखदूम थे, वो बड़ी गाड़ी में बैठे थे। मैं मिला और बेटों ने घुटनों पे हाथ रखा, मैंने उनसे कहा, घुटनों में हाथ रखा, उन्होंने गाड़ी में कैमरा लगाया हुआ था, मेरा वो क्लिप उन्होंने निकाला और एक दोस्त को भेजा, कहने लगे आप फलां चौक में फलां मखदूम साहब को मिले थे और झुक के मिले थे और आपके बेटों ने घुटनों पे हाथ रखा था। मैंने कहा सच है, क्यों? उनके बड़े पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आल में से हैं, औलिया और नस्लों में से हैं, मैं उनको नहीं, उनकी नस्लों को झुक के आइंदा भी मिलूंगा, आइंदा भी मिलूंगा। आले रसूल आले बतूल हैं, निस्बत आले रसूल है, निस्बत औलिया है उनके साथ, मैं आइंदा भी झुक के मिलूंगा। अल्लाह पाक ऐसे बंदों को झुकाएगा, ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे तमंगरी के दरवाजे खोलेगा, ऐसे बरकतों के दरवाजे खोलेगा। नमाज के अंदर क्या पढ़ना है, नमाज के बाहर क्या पढ़ना है, जिंदगी में हलाल हराम की कहां पहचान करनी है, जायज नाजायज की कहां पहचान करनी है। छोटे छोटे राज हैं, छोटे छोटे मोती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जिंदगी में समेटते जाएं, पिरोते जाएं, बनाते जाएं, जिंदगी लाजवाब हो जाएगी और जिंदगी बेमिसाल हो जाएगी। लोग रश करेंगे और अल्लाह आपको इतना देगा, लोग दूरबीनें लगाएंगे, माल कहां से आ रहा, चीजें कहां से आ रही, उन्हें पता नहीं है। रिस्क का जर्रा मिला हुआ है और बरकत का जर्रा मिला हुआ है, और वो बरकत का जर्रा जिसको मिल जाए, बस बरकत का जर्रा मिला हुआ है। इन छोटी चीजों को कभी छोटा ना समझिएगा, इन छोटी चीजों को कभी छोटा ना समझिएगा। उस दिन मेरे ड्राइवर ने कहा, मैंने कहा गाड़ी की हवाएं ठीक है, कहे हाँ ठीक है। मैंने जाते कहा इसके चेक करो भाई। उसने कहा आगे जो है वो 30 पाउंड है और पीछे जो है पिछले टायरों में हवाएं ज्यादा हैं। फौरन कहने लगा गर्मी है, उसने कहा आगे सर्दी है पीछे गर्मी है। गर्मी होनी थी तो सारे हवाओं में टायरें पड़नी थी, हवाओं में पाउंड थोड़ी बड़ी ज्यादा हो जाए तो गाड़ी का अंदाज बदल जाता है। ऐसे जिंदगी में अगर अब जिक्र, तस्बीहात, अमाल और बरकत, इनके पाउंड भी बढ़ जाए, कम हो जाए, तो भी जिंदगी के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। जिंदगी में रंग भर गए और तस्बीह खाने से लेके जाए और तस्बीह खाने में इसकी मश्क करें, मुसलसल मश्क करें। एक है रात को भी फिक्रमंदी के सोना है, फजर के बाद भी फिक्रमंदी के सोना है, ज़ोहर के बाद फिक्रमंदी के सोना है, असर के बाद फिक्रमंदी के खाना है। इसी फिक्र में सारा दिन गुजर गया, कोई जिंदगी का मजा तो ना आया। इसी फिक्र में सारा दिन गुजर गया, जिंदगी का मजा तो ना आया। तो घर बेहतर थे, उससे बेहतर से घर था,
آپ گھروں کے شہزادے ہیں، ہر بندے گھر کا اپنے مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے، گھر والوں کو پتا ہے کہ یہ اس وقت سوتا ہے، اس وقت کھاتا ہے، یہ زندگی ہے، اس سے بہتر گھر بہتر تھا۔ گھر چھوڑا، سب چھوڑا، اور اپنی طبیعت کو نہ چھوڑا یہاں آ کے بھی، اور اپنے مزاج کو نہ توڑا یہاں آ کے۔ زمین بدلی زماں بدلے، مکی بدلا مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ انشاءاللہ فیصلہ کریں۔ کر لیا؟ اور سورۃ اخلاص سوتے ہوئے 3 دفعہ دائیں کروٹ پہ، 3 دفعہ بائیں کروٹ پہ معمول بنا لیں۔ یہ سبق روز یاد کرایا جاتا ہے، روز یاد کرایا جاتا ہے، اور 3 دفعہ جو ہے سیدھا آسمان کی طرف۔ یہ برکتوں کے دروازے، حفاظتوں کا نظام، اور فرشتوں کی پوری فوج ہے جو رب کے رحمت سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور انگلیوں میں ڈال کے یہ تصور ہے کہ مولا میری زندگی ایسے بندھی ہوئی ہے، میرا دل ایسے بندھا ہوا ہے، نہ نیکی کو چاہتا ہے، نہ عبادت کو چاہتا ہے، نہ تسبیح کو چاہتا ہے، میرا من ایسے بندھا ہوا ہے، کچھ نہیں چاہتا۔ اے سخی آقا، میں تیرا نام، تیرا ذکر اور تیرے ناموں کا بول، اللہ کے ناموں کے بول۔ یا اللہ کیا بول پڑھنے ہیں؟ اللہم کافہ یا انصار،